جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو منافقین نے مدینہ میں ایک الگ مسجد بنائی۔ اس مسجد میں جمع ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کر سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کی خبر ملی تو آپ نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کو جلانے کا حکم کیوں دیا اور کس صحابی کو اس کو جلانے کے لیے بھیجا؟ سیرت کی کتابوں میں اس مسجد کا نام مسجد زرار ہے۔ مسجد زرار اس مسجد کو کہا جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں منافقین نے بنائی اور یہ اسی نام سے معروف ہے۔ اس مسجد کے بنانے کا ہدف مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا تھا، لیکن اس کے بنانے والوں نے اس مسجد کی تعمیر کا ہدف بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان بیماروں اور مجبوروں کے لیے بنائی گئی ہے جو مسجد قباء میں نہیں جا سکتے۔ اس کے متعلق قرآن کریم کی آیات بھی نازل ہوئیں۔ اس مسجد کے بنائے جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے فرمان پر اسے گرانے کا حکم دیا۔ سیرت حشام اور تاریخ فرشتہ میں آتا ہے کہ قبیلہ بنی عمر بن عوف نے رسول اکرم کے مدینہ تشریف لانے پر ایک مسجد تعمیر کی اور اسے مسجد قباء کا نام دیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسجد میں نماز پڑھانے کی درخواست کی، جو کہ انہوں نے قبول کی اور وہاں پر نماز بھی پڑھائی۔ اس قبیلے کے کچھ لوگ دل میں نفاق رکھنے والے افراد تھے اور انہوں نے حسد کیا اور اپنی ایک الگ مسجد بنانے کا ارادہ کر لیا جس میں ابو عامر کی اقتداء میں نماز ادا کریں اور مسجد قباء کی نماز جماعت میں حاضر نہ ہو۔ ابو عامر اس وقت شام میں موجود تھا۔ بنی سالم اوف قبیلہ خزرج کی ایک شاخ ہے۔ مدینہ منورہ کے قبیلہ خزرج میں ابو عامر راہب تھا۔ اس راہب کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ عبادت گزار تھا اور علم کی تلاش میں لگا رہتا تھا۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے ہوئے قنسرین میں حالت کفر میں مر گیا۔ یہ وہی بدبخت ہے جس نے رسول اکرم کو کہا تھا کہ میں جو بھی قوم تمہارے ساتھ قتال کرتے ہوئے پاؤں گا میں ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف قتال کروں گا۔ اسی لیے وہ غزوہ حنین تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑتا رہا۔ جب بنو حوازن شکست سے دوچار ہوئے تو وہ روم کی طرف نکل گیا اور مسیحی ہو گیا، اور یہ وہی شخص ہے جس کے بیٹے سیدنا حنظلہ مشہور صحابی ہیں جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، جس لیے غسیل الملائکہ کے نام سے معروف ہوئے، مگر باپ اپنی گمراہی اور نصرانیت پر قائم رہا۔ ابو عامر احد کی لڑائی میں اہل مکہ کو بہکا کر مسلمانوں پر چڑھا کر لایا اور چند گھڑے اس نے لڑائی کی صفوں کے بیچ میں کھود دیے، جن میں سے ایک گڑھے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر کے چوٹ لگ گئی۔ ابو عامر نے مدینہ منورہ کے منافقین کو خط لکھا کہ میں یہ شام میں کوشش کر رہا ہوں کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کرے اور مسلمانوں کو ختم کر ڈالے، لیکن اس کام کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ اپنا ایک محاذ ایسا بناؤ کہ جب روم کا بادشاہ حملہ کرے تو تم اندر سے اس کی مدد کر سکو۔ اس نے یہ مشورہ بھی دیا کہ تم ایک عمارت مسجد کے نام سے بناؤ جو بغاوت کے مرکز کے طور پر استعمال ہو، اس میں خفیہ طور سے ہتھیار بھی جمع کرو اور آپس میں مشورے کے لیے بھی وہیں پر جمع ہوا کرو، اور میری طرف سے کوئی ایلچی آئے تو اس کو بھی وہیں پر ٹھہراؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست بھی کی گئی کہ کمزور لوگوں کو مسجد قباء دور پڑتی ہے، اس لیے ان کی آسانی کی خاطر ہم نے یہ مسجد تعمیر کی ہے۔ آپ کسی وقت یہاں پر تشریف لا کر نماز پڑھیں تاکہ اسے برکت حاصل ہو۔ غرض یہ بتلاتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے مسلمانوں کو بارش وغیرہ میں دور جانے سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے قریب ہی مسجد بنائی گئی ہے، ضرورت کے موقع پر نماز پڑھ لی جائے۔ مگر دل میں ان کے لیے یہ شرارت ہے کہ جو مسلمان اس مسجد میں آ کر جمع ہوں گے ان کو وقتاً فوقتاً شبہات میں ڈالا کریں اور پیغمبر سے بدظن کرنے کی کوشش میں لگے رہا کریں تاکہ ان مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹ جائے، جس سے ان کی ترقی میں فرق آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تبوک جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ابھی تو میں تبوک جا رہا ہوں، واپس پر اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں وہاں پر آ کر نماز پڑھ لوں گا۔ محترم ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ اس میں تمام مسلمانوں کا شریک ہونا لازمی ہے۔ جو مسلمان اس غزوہ میں شریک نہیں ہوں گے وہ منافق قرار دے دیے جائیں گے۔ محترم ساتھیوں، اس غزوہ کے دوران ہی منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ناپاک منصوبہ بھی بنایا اور اس کو عملی جامہ بھی پہنایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزانہ طور پر منافقین کے حملے سے بچ گئے اور اللہ تعالیٰ نے نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام منافقین کے نام بھی بتا دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کرام نے 9 افراد ایسے ہیں جو کہ منافقین میں شمار ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے، یعنی ان کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے، اور یہ سب کے سب دو بیلا پھوڑا نکلنے سے مریں گے۔ ان منافقین نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سیدنا عمار بن یاسر اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اجمعین تھے۔ چنانچہ ان دونوں صحابہ کرام نے اپنی جان پر کھیل کر ان منافقین کے حملے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باحفاظت نکال لیا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان دونوں اصحاب کو منافقین کے نام بتا دیے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو منافقین کے نام دوسروں کو بتانے سے منع فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس ہو کر مدینہ کے قریب دعوان کے مقام پر پہنچے تو جبرائیل امین سورہ توبہ کی یہ آیات لے کر نازل ہوئے، جن میں آپ کو منافقین کے ناپاک اغراض پر مطلع کیا گیا اور آپ کو وہاں نماز پڑھنے بلکہ کھڑے ہونے سے بھی ممانعت کر دی گئی، اور بتلا دیا گیا کہ اس مسجد کی اصل حقیقت کیا ہے، یعنی مسلمانوں کو ضرر پہنچانا ہے۔ اسی وجہ سے اس مسجد کو مسجد ضرار کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نام نہاد مسجد کی حقیقت کھول دی گئی اور اس میں نماز پڑھنے سے بھی منع فرما دیا گیا۔ آپ نے زوان سے چند صحابیوں جن میں وحشی مالک بن خشم بن معان بن عدی اور عاصم بن سکن کو حکم دیا کہ اس مسجد کو منہدم کر کے اس میں آگ لگا دیں۔ چنانچہ ان حضرات نے اس کو جلا کر آگ لگا دی۔ وہ مالک بن خدشم قبیلہ تھا۔ مالک نے معان سے کہا کہ میرا انتظار کرو یہاں تک کہ میں واپس آؤں، اور اپنے اہل و عیال کے پاس گیا، کھجوروں کی ٹہنیاں لیں اور ان میں آگ لگا لی۔ مسجد ضرار کی جگہ خالی پڑی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاصم ابن عدی کو اس کی اجازت دی کہ وہ اس جگہ پر اپنا گھر بنا لیں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، جس جگہ کے متعلق قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی ہوں، میں تو اس منحوس جگہ میں گھر بنانا پسند نہیں کرتا، البتہ ثابت بن اکرم ضرورت مند ہیں، ان کے پاس کوئی گھر بھی نہیں ہے، آپ ان کو اجازت دے دیجئے کہ وہ یہاں مکان بنا لیں۔ ان کے مشورے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جگہ ثابت بن اکرم کو دے دی، مگر ہوا یہ کہ جب سے ثابت اس مکان میں مقیم ہوئے ان کے لیے کوئی بچہ بھی نہ پیدا ہوا نہ ہی زندہ رہا۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ انسان تو کیا، اس جگہ میں کوئی مرغی بھی انڈے بچے دینے کے قابل نہ رہی، کوئی کبوتر اور جانور بھی اس میں پھولا پھلا نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد یہ جگہ آج تک مسجد قباء سے کچھ فاصلے پر ویران پڑی ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس کے بارے میں ان الفاظ میں ذکر ہوا ہے کہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنوائی کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مسلمانوں اور مومنین میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں، اور قسم کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بلائی تھی، مگر خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ سب کے سب جھوٹے اور مکار ہیں۔ تم اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی تھی وہ اس قابل ہے کہ اس میں جایا کرو اور نماز بھی پڑھایا کرو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ پاک رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔